الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب اخرجہ مسلم وفی لفظ لہ فلیرقہ وللترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب۔ سامعین کرام، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کتاب سے جو درس کا سلسلہ چل رہا ہے، طہارت کے مسائل سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی ضمن میں آج آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ سب سے پہلے اسے مٹی مل کر صاف کرنا چاہیے اور مسلم نے فلیرقہ یعنی اس کو گرا دینا چاہیے نقل کیا ہے، اور ترمذی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، پہلی یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ صاف کرنا چاہیے۔ لغوی تشریح میں طہور طا کے پیش کے ساتھ ضمہ کے ساتھ یہ مصدر ہے اور ترکیب میں مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور لفظ اناء جس کا معنی برتن ہے کی طرف مضاف ہے۔ ولغ الکلب کتے کا اپنی زبان کے اطراف کے ساتھ پینا، چاٹنا۔ ولغ باب فتح یفتح سے بھی آتا ہے، اور اسی طرح حسب یحسب اور سمع یسمع سے بھی آتا ہے۔ ان یغسلہ یہ خبر واقع ہو رہی ہے جو جزا شرط پر دلالت کرتی ہے۔ اولاہن کا مطلب یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھونے کی صورت میں سب سے پہلی مرتبہ فلیرقہ یہ اراقہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے برتن میں خورد و نوش کی جو چیز ہو اسے اڈیل کر فارغ کر دینا، بہا دینا، گرا دینا۔ خلاصہ کلام، ترمذی کی عبارت کے اخراہن او اولاہن غالب گمان یہ ہے کہ یہ راوی کا شک ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ دھونے والے کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ چاہے پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کرے یا آخری مرتبہ، اور اولاہن کا لفظ بکثرت روایات میں آنے کی وجہ سے اور خاص طور پر بخاری و مسلم کی روایت کرنے کی وجہ سے راجح ہے، یعنی اس بات کو ترجیح ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کرنا چاہیے۔ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ کتے کا منہ، اس کا لعاب دہن اور اس کا جوٹھا نجس و ناپاک ہے، اور یہی اس کے سارے بدن کے نجس و ناپاک ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور برتن کے 7 مرتبہ دھونے کو واجب ٹھہراتی ہے، اور مٹی کے ساتھ صاف کرنا بھی واجب ہے۔ یہی محققین کی رائے ہے، اور بعض نے کہا کہ 7 مرتبہ دھونا اور 1 مرتبہ مٹی سے صاف کرنا افضل ہے، واجب نہیں، اور بعض کا یہ بھی قول ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، لیکن سچ بات یہی ہے کہ دلیل ان دونوں اقوال کی تائید نہیں کرتی، اور معلوم رہے کہ جب محض نجاست کے ختم کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھونے کی شرط نہیں ہے تو پھر ضروری ہے کہ نجاست کے علاوہ 7 مرتبہ دھونے کے حکم کی حکمت اور ہو۔ دور حاضر کے کچھ اطباء نے واضح کیا ہے کہ اکثر کتوں کی آنتوں میں بہت چھوٹے چھوٹے جراثیم پائے جاتے ہیں،
یہ 4 ملی میٹر لمبے ہوتے ہیں۔ جب کتا اپنا فضلہ خارج کرتا ہے تو اس فضلہ سے بکثرت انڈے خارج ہوتے ہیں، اور فضلہ خارج ہونے کی جگہ دبر کے ارد گرد بالوں کے ساتھ ان میں کثرت سے چمڑ جاتے ہیں۔ پھر جب کتا اپنی زبان سے اپنا وجود صاف کرتا ہے تو یہ انڈے اس کی زبان اور منہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ پھر جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے یا پانی پیتا ہے یا انسان کے اس کے منہ کا بوسہ لیتا ہے، جیسا یورپین اقوام اور اس کے مقلدین عموماً ایسا کرتے ہیں، تو یہ انڈے ان اشیاء کے ساتھ چمڑ جاتے ہیں اور خورد و نوش کے وقت آسانی سے اس کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ منہ میں رسائی حاصل کرنے کے بعد اس انسان کے معدے میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس سے جراثیم نکل کر معدہ کی دیواروں میں سوراخ کر کے خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح دل، دماغ اور پھیپھڑے کے بشمار بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا تمام چیزوں کا یورپین اطباء اپنے شہروں میں مشاہدہ کر چکے ہیں۔ ان جراثیم زدہ کتوں کی پہچان اور امتیاز بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے وقت درکار ہے اور انتہائی دقیق بحث مطلوب ہے۔ ایسے آلات کے ذریعے جن کا استعمال بہت کم لوگ جانتے ہیں، شرعاً اسے نجس و ناپاک قرار دینا اور 7 مرتبہ دھونا برتنوں کی صفائی اور نظافت کے لیے ہے، تاکہ مذکورہ بالا کوئی چیز برتن کے ساتھ لگی نہ رہ جائے، اور یہ سراسر حکمت ہے اور قرین ثواب ہے، حقیقت حال اللہ کے علم میں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے، کیونکہ کتے کا لعاب، دہن، تھوک، اس میں جراثیم پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کتا نہایت ہی ناپاک، نجس اور رذیل جانور ہے۔ اپنی صحت کا بھی اعتبار کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے صفائی ہے، نظافت ہے، بھلائی ہے اور صحت ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں میڈیکل سائنس کی طرح گاہے بگاہے ہر شعبے میں جو طریقہ بتایا ہے، اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو ہماری زندگی سنور جائے گی، صحت مند ہو جائے گی۔ اس لیے ان سب چیزوں کی اہمیت دینی چاہیے کہ آخر شریعت نے کہا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ مختلف بڑی بیماریوں سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔